एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3.1 है और इसमें ऑपरेटर गिवन है और क्यू की वैल्यू डिफाइंड है आयोटा डी ओवर डी फाइव, और फाइव हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है, जिसमें हमारे पास आर फाइव ये कोऑर्डिनेट स्टोर होते हैं। तो हमारे पास फाइव क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या क्यू हर्मिशन है। तो जो हमारे पास तरीकाकार है हर्मिशन चेक करने का, वो हम अप्लाई करते हैं इस पे। लेकिन उससे पहले हम एक फंक्शन सपोज कर रहे हैं कि फंक्शन हमारे पास है एफ आई, ठीक है, और वो डिफाइंड है उसकी रेंज है 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, 0 से 2 पाई तक। और जैसे कि हमारे पास अगर एक बीड है जो एक सर्कल में बेडिड है, यहाँ पे बीड है हमारे पास, जैसे एक तस्बीह का दाना होता है, तो वो एक सर्कल में बेड है। तो आप अगर इसको मूव करें तो ये इसका जो एंगल है वो 0 से लेके 2 पाई तक वेरी होगा और दोबारा वापस 0 पे आ जाएगा। तो ये वो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो आप किसी भी फाई पे, किसी भी एंगल पे फंक्शन एफ की हमारे पास जो फंक्शन, अब किसी भी कोई भी पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे एफ में, तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। और बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये है कि आप अगर फाइ देखते हैं फंक्शन की वैल्यू फाइव है और फाइव में 2 पाई ऐड करते हैं, तो दोबारा आपको फाइव मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और दोबारा इसमें 2 पाई आप ऐड करते हो तो तुम आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन है उसे। तो क्वेश्चन करने क्या जो तरीकाकार है हमारे पास वो इसको आंसर करने का। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन कौन सी शो हो रही है? यस सर। जो क्वेश्चन एग्जांपल 3.1 वाली। अच्छा, ठीक है। हर्मिसिटी चेक करने के लिए हमें पता है कि अगर क्यू हम अप्लाई करें जी पे और इसका हम इनर प्रोडक्ट लें एफ के साथ, ये इक्वल होना चाहिए कि अगर हम क्यू अप्लाई करें एफ पे और फिर उसका इनर प्रोडक्ट लें जी के साथ, और देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वलेंट है या नहीं है। तो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ इस इनर प्रोडक्ट को कि एफ स्टेरिक, ये कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया, और साथ ये क्यू जी पे अप्लाई हुआ हुआ है आयोटा डी और डी फाइव, और ये जी पे अप्लाई है, इंटीग्रेशन है फाइव पे, और फाइव की रेंज है 0 से लेके 2 पाई तक। तो मैं बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई करता हूँ। इसमें एफ स्टेरिक जो है हमारे पास यू है, और डी जी जो है हमारे पास आयोटा डी जी वो हमारे पास है वी, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये एफ आ जाएगा और ये यू आ जाएगा और ये वी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो इसमें लिमिट्स है 0 से लेके 2 पाई तक, और साथ है माइनस आयोटा डी फाइव स्टेरिक और डी फाइव, या डी एफ स्टेरिक और डी फाइव जी डी फाइव, ठीक। सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज किया। ये वाली टर्म जो है 0 होगी, उसके वजह ये है कि आप अपर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में, ठीक है, एट 2 पाई, और माइनस होगी लोअर लिमिट एफ ऑफ जी एट 0, ठीक है। दोनों पे हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू सेम है, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है इन जब वैल्यू आपके पास सेम है, लेट्स से 2 है माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाली टर्म का आंसर 0। और जब माइनस है आप इसको अंदर अब्जॉर्व कर सकते हैं स्टेरिक के, तो माइनस के साथ अयोटा मैं अंदर ले गया हूँ, वो हो जाएगा प्लस अयोटा इस कंजुगेट के अंदर। तो मैं कंजुगेट के अंदर ले गया हूँ तो माइनस वहाँ पे अब्जॉर्व हो गया। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन है इसकी कि एफ पे अप्लाई हो रहा है क्यू और जी के साथ हमारा है इनर प्रोडक्ट, ये, ठीक। तो ये जो फॉर्म है ये इक्वलेंट है इसके, तो इसका मतलब है क्यू हर्मिशन है। ठीक है, चलें आगे। जी सर। तो हर्मिसिटी चेक करने का एक हमारे पास ये तरीकाकार है। एक और भी तरीकाकार है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या किस तरह से आप डायरेक्ट वे में फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिगरस है, और लेकिन वो है कि आपके पास समझ लें शॉर्टकट है सॉर्ट ऑफ, उससे भी आप जल्दी से बता सकते हैं कि फंक्शन हर्मिशन ऑपरेटर हर्मिशन है या नहीं है।
سیکنڈ ہے کہ آپ اس کے آئیگن ویلیو بتا دیں، آئیگن فنکشن ہمارے پاس کیا ہوگی. تو آئیگن ویلیو ایکویشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کہ آپریٹر اپلائی ہوا ایف پہ ہمیں آئیگن ویلیو دے گا اسمال کیو اور ایف دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے، آئیگن ویلیو ایکویشن ہمارے پاس یہی ہوتی ہے. آپریٹر اپلائی آن آئیگن فنکشن equal to آئیگن ویلیو ملٹیپلائی بائی آئیگن فنکشن. تو ایوٹا اور فائی والے جو ہے ہمارے پاس فنکشن ان کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا. تو ڈی ایف اور ایف آ گیا، ڈی ایف اوور ایف اور فائی کو اس طرف لے گیا ہوں، ایوٹا کو بھی. ایوٹا کو آپ کو پتا ہے اگر دوسری سائڈ پہ لے کے جانا ہو تو مائنس ایوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ ڈویژن میں جائے گا. تو میرے پاس یہ ایکویشن بن گئی. اس کو میں سالو کر سکتا ہوں آسانی سے کہ اگر میں انٹیگریشن لے لوں تو میں جب انٹیگریشن لوں گا تو یہ فنکشن کا ڈیفرینشیل ہے ڈیوائڈ بائی فنکشن، اس کی انٹیگریشن کا رزلٹ آ جائے گا میرے پاس لاگ. ٹھیک ہے، اور ڈی فائی کی انٹیگریشن ہوگی فائی، ساتھ وہ کانسٹنٹ ہے. تو لاگ کو ختم کرنے کے لیے ہم لیں گے ایکسپوننٹ. تو ایکسپوننٹ اینٹی لاگ ہے، یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا، یہاں پہ رہ جائے گا ایف اور یہاں پہ ایکسپوننٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو کانسٹنٹ کو آپ پاور میں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہو تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے کانسٹنٹ کو ساتھ ایسے لکھ سکتے ہیں. تو یہ رہا میرے پاس آئیگن فنکشن. تو آپریٹر کا آئیگن فنکشن ہے اے ای پاور مائنس ایوٹا کیو فائی. ٹھیک ہے، تب میں باؤنڈری کنڈیشن یوز کروں گا جو مجھے ہیلپ آؤٹ کرے گی آئیگن ویلیوز فائنڈ کرنے میں. تو اس کا اسپیکٹرم ہمیں وہاں سے پتہ چل جائے گا، اور وہ ہے کہ ایف میں فائی پہ اگر آپ 2 پائی ایڈ کریں تو آپ کو ایف فائی ہی ملے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ کہ اے ای پاور مائنس ایوٹا کیو، یہ فائی تھا، فائی کی جگہ پہ کر دیا پلس 2 فائی وچ از اکول ٹو ایف فائی. تو نیچے نیکسٹ اسٹیپ میں میں نے ان کو پاورز جو ایڈ ہو رہی ہیں ان کو میں نے علیحدہ دیکھ لیا. تو یہ ایکسپریشن بن گیا اے ای پاور مائنس ایوٹا کیو فائی ای پاور مائنس ایوٹا کیو 2 پائی which is equal to a e power minus iota q phi. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی بھی ویلیو پٹ کر دی. تو یہ آپ کے پاس ایگزیکٹلی جو ویلیو ہے کینسل آؤٹ ہو جائیں گی اور ریزلٹ آپ کے پاس رہے گا یہ. ٹھیک، اور یہ ریزلٹ ہے ای پاور مائنس ایوٹا کیو 2 پائی اکول ٹو 1. تو یہ ویلیو سیٹسفائی ہے صرف کنٹینیوس اسپیکٹرا میں نہیں بلکہ کیو کی سرٹن ویلیو کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ اس ایکسپریشن کی جو ویلیو ہے کیو کی سرٹن ویلیو کے لیے ہی صرف 1 آتی ہے، اور وہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کیو کی ویلیو 0 ہو جائے تو ای پاور 0 از اکول ٹو 1. ہمارے پاس کیو کی ویلیو 1 ہو جائے پلس 1 تو ای پاور مائنس یوٹا 2 پائے وہ بھی 1 ہو جائے گا. اگر ای کی کیو کی ویلیو ہمارے پاس مائنس 1 آ جائے تو پھر بھی یہ ویلیو 1 ہوگی. تو سرٹن ویلیوز کے لیے یہ جو ہمارے پاس ہے ایکسپریشن 2 ہے اور وہی ہمارے پاس الاؤڈ ویلیوز ہیں کیو کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیو بیسیکلی کیا تھی، آئیگن ویلیو تھی. تو آئیگن ویلیو ہے 0 پلس مائنس 1 پلس مائنس 2 اینڈ سو آن، اور یہ ہمارے پاس ہے انٹیجر. تو اس آپریٹر کا جو ہمارے پاس کیو تھا، یہ اس آپریٹر کا جو اسپیکٹرم ہے وہ ہے انٹیجر ڈسکریٹ ہے، اور وہ ہمارے پاس سارے کے سارے انٹیجر اس میں انکلوڈ ہے، پہلی چیز. اور دوسری چیز ہے کہ نان ڈیجنریٹ ہے، اس میں کوئی بھی آئیگن ویلیو یہاں پہ ریپیٹ نہیں ہو رہی، یہاں پہ کوئی بھی آئیگن ویلیو ہمارے پاس ریپیٹ نہیں ہو رہی، ساری ایک ایک ہیں، -1 0 +1 +2 اینڈ سو آن. تو یہ نان ڈیجنریسی. اگر ایسا ہوتا ہمارے پاس کہ ڈفرنٹ آئیگن فنکشن کراسپونڈ ہمارے پاس سیم آئیگن ویلیو ہو تو ہم اسے ڈیجنریسی کہتے ہیں. تو اس ایگزامپل نے ہمیں ایگزامپل سے ہمیں سیکھا ہے کہ آپ نے کوئی بھی آپریٹر گیون ہو تو اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ وہ ہرمیشن ہے یا نہیں ہے. اور دوسری ہم نے چیز دیکھی کہ آپ نے آئیگن فنکشن کیسے سالو کرنے ہیں، اور تھرڈ ہے کہ آپ نے آئیگن ویلیو کیسے فائنڈ کرنی ہے. تو یہ جو آپریٹر تھا، آپریٹر کی فارم تھی وہ یہ ڈیفرینشیل فارم ہے ہمارے پاس ڈی اوور ڈی فائی ہے. ایک آپ کے پاس ایگزامپل میں ڈی اسکوائر اور ڈبل ڈیریویٹیو ہمارے پاس گیون ہے. تو یہ آپ کے پاس آپریٹر اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اسپیکٹرم جو ہے وہ یہ آپ کے پاس جو ڈائمینشن ہے وہ فائنائٹ ہے تو ہمارے پاس آپریٹرز میٹرکس کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں.
تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ آپریٹر کی ہرمیسٹی چیک کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آئیڈیا یہی ہے کہ آپ نے اس کا ٹرانسپوز اور کنجوگیٹ لینا ہے. اگر دونوں ایکول ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس وہ آپریٹر ہرمیشن ہے. تو جب آئے گا تو ہم اس کو مزید دیکھیں گے. ایکسکیوز می سر، یہ اینڈ پہ +-1 اور +-2 وغیرہ یہ کیسے آئے ہیں؟ زیرو تو سمجھ آتی ہے، چلیں چلو پٹ کر لو. اس میں بتاؤ کیا پٹ کریں. +1 یا 1 پٹ +2؟ کریں. چلو 1 پٹ کر لو. ای پاور مائنس ایوٹا کیا بن جائے گا 2 پائی. جی سر. ایسے ہی ہے. وہ ایک کاس کی ٹرم اس کو لکھ لو. وہ بن جائے گا کاس مائنس 2 پائی پلس ایوٹا سائن اس در میں نے کیوں لکھا سائن -2 پائی. ٹھیک ہے. سائن پہ 2 پائی تو سائن 2 پائی پہ سائن تو 0 ہوگا. ایسے ہی ہے. جی سر. اور cos -2 پائی پہ کیا ہوگا 1. 1. اوکے سر. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ اگر 2 پٹ کر تو 4 پائی بن جائے گا. تو cos 4 پائی پہ کیا ہوتا ہے 1. اور یہ سائن 4 پائی پہ 0 ہوتا ہے. ادھر بھی 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے. یس سر.